بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ فیشن کی خوبی اور برائی۔ عورتوں میں فیشن کا لفظ میرے خیال میں خواہ مخواہ بدنام ہو گیا ہے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں میں حسن ذوق رکھا ہے جو ایک نعمت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے میں جو بھی چیزیں رکھی ہیں سب اچھی ہیں۔ البتہ ان نعمتوں اور جذبات کے استعمال کا جو اختیار بندے کو دیا ہوا ہے اس میں غلط کاری کر کے بندہ گنہگار ہو جاتا ہے اور وہ جذبہ اس کے لیے قابل ملامت ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہو اور خرچ کرنے کا جذبہ بھی دیا ہو، اور یہ اچھا جذبہ ہے، اگر نیک کاموں میں خرچ ہو تو اس نعمت میں برکت ہوگی، آخرت میں جنت ملے گی جو کہ اصل مقصد ہے، اور دنیا میں بھی سکون اور نیک نامی ہوگی۔ اور اگر اسی خرچ کرنے کے جذبے کو گناہ کے کام میں لگا دیا یا فضول ضائع کر دیا تو مال میں بے برکتی ہوگی، دنیا میں تنگی اور پریشانی ہوگی، اور آخرت میں اسراف کی سزا ملے گی۔ اسی طرح اچھے کپڑے پہننا بھی ایک اچھا جذبہ ہے۔ کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہونے کی فضیلت آئی ہے، اور اسی طرح نفس خوبصورتی کی فضیلت بھی گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بھی گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھنے کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اچھے کپڑے کی نعمت دی ہے تو ان کو رکھ نہ چھوڑے، یا تو خیرات کر کے آخرت میں جمع کرا دے یا پہنے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں۔ نمازوں کے وقت میں اچھا کپڑا پہن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے خاوند کے سامنے اچھے کپڑے پہننا بھی نیکی کا کام ہے، لیکن اسی جذبے کو غیر اللہ کے لیے کرنا، یعنی عورتوں میں اپنی بڑائی جتانے کے لیے کپڑوں کی نمائش کرنا بہت ہی برا ہے، جس کی وعید پیچھے گزر چکی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو کوئی دنیا میں نام و نمود کے لیے کپڑا پہنے، خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر اس میں دوزخ کی آگ لگا دیں گے۔ اور دوسری حدیث میں اس شخص کے لیے بھی وعید آئی ہے جو ایسا کام کرے جس پر لوگوں کی انگلیاں اٹھیں کہ یہ سب تکبر کی باتیں ہیں، اور تکبر کی بہت سخت وعید ہے، حتیٰ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور نامحرموں کے سامنے ایسا لباس پہن کر نکلنا اور اپنی زینت دکھانا بڑی بے حیائی اور بڑے گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یعنی قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور بے پردہ اپنی زیبائش دکھاتی نہ پھرو، زمانہ جاہلیت میں بے پردہ پھرنے کی طرح سے، یعنی اپنی زینت اور بدن کی خوبی یعنی بناوٹ کو غیر محرموں کو نہ دکھاؤ، جس سے مردوں کے دلوں میں برے خیال پیدا ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، اور دل بھی زنا کرتے ہیں، اور دل کا زنا عورتوں کو دیکھ کر برے خیالات کا پیدا ہونا ہے۔ سوچو کہ عورت کی ذاتی زینت چہرے اور جسم کی بناوٹ ہی تو ہے، اور دوسرے درجے میں کپڑوں کی زینت ہے، خصوصاً جب کہ پھیلنے والی خوشبو بھی لگائی ہو، جس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ، یعنی جو کوئی عورت ایسی خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے جس خوشبو کو لوگ سونگیں تو وہ عورت زانیہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں نہ آئے، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ گھر جا کر خوشبو نہ دھوئے۔ اسی سے اندازہ کریں کہ جب مسجد میں جانے کے لیے خوشبو منع ہے تو ایسی حالت میں بازاروں میں نکلنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔
اب کوئی نیک عورت چاہے اپنا دل خوش کرنے کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایسا لباس پہن کر نکلتی ہے جس سے اس کا بدن ظاہر ہو، چاہے کپڑے باریک ہونے کی وجہ سے، چاہے تنگ ہونے کی وجہ سے جسم کی بناوٹ ظاہر ہو، تو مردوں کی نظریں تو پڑیں گی ہی۔ عورت کی نیک نیتی ان نظروں کو نہیں روک سکتی۔ ظاہر ہے کہ نامحرم مرد سب انسان ہی ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں کہ ان میں گناہ کا مادہ ہی نہ ہو۔ پھر انسانوں میں بھی کتنے ایسے ہیں جو نظر نیچے رکھ کر چلتے ہیں، ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا، باقی سب تم کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی نیت کتنی ہی نیک اور صاف ہو مگر دنیا گنہگار ہوتی ہے اور اپنی آنکھوں سے، اپنے دلوں سے آپ کے ساتھ بے حیائی کا کام کرتی ہے اور آپ اس کا موقع ان کو دیتی ہیں۔ اس لیے گناہ میں آپ اور وہ دونوں شریک ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں پر لعنت آئی ہے۔ ہاں کوئی مکان کے اندر بیٹھی ہوئی کو کسی سوراخ سے چھپ کر دیکھے تب کہیں گے کہ صرف دیکھنے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ اس پہلو کو ذرا سوچو کہ شیطان نے اس بے حیائی پر نیک نیتی کا پردہ نہیں ڈال رکھا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان و حیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور دوسری حدیث میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور ساتھ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے نہ ہونے سے دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ کوئی ایماندار عورت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ برا خیال کرے یا اس کی بیٹی کے ساتھ برا خیال کرے؟ دیکھو نرمی سے بات کرنا، شیریں گفتگو کرنا کیسی اچھی بات ہے، مگر عورتوں کی آبرو اور مردوں کے دلوں کی حفاظت کی خاطر قرآن پاک میں پردے کے اندر مردوں سے ضروری بات کرتے وقت بھی نرمی سے بات کرنے سے روکا گیا ہے، اور ایک حدیث میں عورت کی آواز کو بھی پردے کی چیز فرمایا گیا ہے۔ عورت کی اپنی آواز تو بڑی بات ہے، عورت کے زیور کی آواز سے بھی حفاظت فرمائی گئی ہے۔ یہ سب باتیں قرآن و حدیث کی ہیں اور آپ جیسی شریف دیندار اور قرآن کو ماننے والیوں کے لیے ہیں، ورنہ بے حس کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، وہی ذات ان کی نفسیات، ان کی ضروریات اور بہتری کی باتیں اور نقصان کی باتیں پوری طرح جانتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ خوب جانتا ہے دلوں کے بھید، اور فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا اور وہی تو ہے بھید جاننے والا خبردار۔ نیک بیویوں کی نیت تو نیک اور صاف ہی ہوتی ہے، مگر نفس اور شیطان تو نیک نہیں، یہ دونوں ہر کسی کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے شریعت نے انہی کے شر سے بچنے کے لیے نیکوں کو حفاظتی تدابیر کا پابند کیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں سب سے زیادہ متقی اور پاک لوگوں کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی دو بیویاں ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما بیٹھی ہوئی تھیں۔ اسی موقع پر ایک صحابی آگئے جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا اور آنکھوں سے نابینا تھے۔ جب وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑھے چلے آئے تو بیویوں نے ان کو نابینا سمجھ کر پردہ نہ کیا۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں ان سے پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ ہم کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی خراب نیت کا اندیشہ بھی نہ تھا، کیونکہ ایک طرف حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کو قرآن شریف میں مسلمانوں کی مائیں فرمایا گیا ہے، اور دوسری طرف ایک نیک صحابی تھے اور وہ بھی نابینا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرایا۔ تو آج کل جبکہ خراب خیالات والے زیادہ ہیں، پردہ کی پابندی کرنا کس قدر ضروری ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب کوئی غیر مرد نامحرم کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں ضرور تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر ایک جگہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ جیسی ولیہ ہو اور حضرت جنید رحمہ اللہ جیسے بزرگ ہو تو تیسرا شیطان وہاں ہوگا۔ اب ایسی بے احتیاطی کرنے والے عام طور پر نماز تک تو نہیں پڑھتے، ویسے با اخلاق مہذب شریف کہلاتے ہیں، لیکن شریعت کی زبان میں یہ لوگ بدمعاش یعنی فاسق فاجر کہلاتے ہیں، اور یہاں ہماری مخاطب شریعت ہی کو ماننے والیاں ہیں۔ جو لوگ شریعت کو شرافت کا معیار نہیں مانتے وہ پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ یہ ساری باتیں اس زیبائش اور زینت کے متعلق ہے جن کا اختیار کرنا محرموں کے سامنے جائز ہے، کہ محرموں کے سامنے صرف ستر کا حکم ہے، یعنی عریاں لباس تو وہاں بھی جائز نہیں۔ محرموں کے سامنے چہرہ، ہتھیلی اور زینت کا ظاہر کرنا جائز ہے، اور نامحرموں کے سامنے ستر کے علاوہ حجاب یعنی پردے کا مستقل حکم قرآن پاک میں ہے، جس میں چہرہ اور ساری زینت کو چھپانے کا حکم ہے، جس کے لیے برقع یا گھونگھٹ والی بڑی چادر کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حجاب اور پردہ صرف باہر نکلنے اور نامحرموں کے سامنے ہونے کے لیے وقتی طور پر ہوتا ہے، دوسرے وقتوں میں آسانی سے اتارا جا سکتا ہے، اور ستر تو ہر حال میں رہے گا۔ یہاں اس کا بھی خیال رہے کہ برقع یا چادر بھی بھڑکدار اور دلکش نہ ہو، سادہ ہو، جب ہی مقصد پورا ہوگا۔ برقع اور چادر کا مقصد زینت کا چھپانا ہے، یعنی چہرہ، ہاتھ، خوبصورت کپڑے اور جسم کی بناوٹ کو چھپانا ہے۔ برقع ستر کو چھپانے کے لیے نہیں ہے، ستر تو پہلے ہی پہنے ہوئے کپڑوں میں چھپا رہتا ہے، اوپر سے دوسرا کپڑا کسی دوسری ضرورت کے لیے ہے، اور وہ ضرورت حجاب اور پردہ ہے کہ لوگوں کی نظریں نامحرموں کی نظریں زینت پر نہ پڑیں، اور اگر برقع ہی جاذب نظر بنایا جائے تو کیا فائدہ؟ جیسے دھوپ میں چھتری اس لیے لگائی جاتی ہے کہ سورج کی شعاعیں چہرے پر نہ پڑیں، اب اگر کوئی بے وقوف چھتری پر بجائے کپڑے کے شیشہ لگا لے تو پہلے سے زیادہ شعاعیں اندر آئیں گی، اور اگر شیشے بھی آتشی ہوں تو مزہ ہی آ جائے کہ بدن ہی جل جائے گا۔ اگر برقع بھی نظروں کو کھینچنے والا بنایا جائے کہ جس نے نہ دیکھنا ہو وہ بھی دیکھے تو کیا فائدہ؟ پھر بعض عورتیں اتنا اونچا برقع پہنتی ہیں کہ پنڈلیاں نظر آتی ہیں، اور بعض ہاتھ باہر نکال کر چلتی ہیں، بعض برقعے کوٹ کی طرح بننے شروع ہو گئے ہیں، بلکہ شیروانی کی طرح چست بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے جو بے دین لوگ ہیں جنہوں نے پردے کا شریعت کا حکم تو ماننا نہیں، وہ اس فضول برقعے کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ جس چیز کے اندر سے روح اور حقیقت نکل جائے وہ زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتی، لہٰذا یہ فیشنی برقعے شریعت سے بغاوت کی دعوت دے رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔